السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی اسلامیات کی درسی کتاب میں سے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے لے کر 37 تک کا مطالعہ کریں گے اور مختصراً وضاحت پیش کریں گے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہیں، تقویٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے۔ تقویٰ سے مراد پرہیزگاری اور گناہوں سے رک جانا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا، گناہوں سے روکنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ سورہ انفال کی ان آیات میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا، یعنی تقویٰ کی بدولت تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دے گا اور تمہارے لیے فضل عظیم عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں فرقان کے معنی کیا ہیں؟ فرقان کے معنی ہیں حق و باطل کے درمیان ایک ایسی چیز جو ہمیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا سکھائے، اور تقویٰ کی بدولت کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے اور انسان کو صراط مستقیم پہ، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہجرت مدینہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہجرت مدینہ میں کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو اس واقعے کا، اس سورہ مبارکہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے، کہ کیا چال چل رہے تھے؟ وہ چال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں گے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے یا جلا وطن کر دیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ اپنی چال چل رہا ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، اور یہ ایک سازش تھی جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اس سازش میں کفار مکہ نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے دارالندوہ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، ہمارا اجلاس کیا جاتا ہے، تو وہاں دارالندوہ مکے کی ایک پارلیمنٹ کا نام ہے جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا، یہ ایک عمارت تھی۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ شیطان نے نجد کے سردار سراقہ بن مالک، یہ بہت بڑا سردار ہوا کرتا تھا، تو شیطان اس زمانے میں شیطان جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک دیا ہوا تھا، ایک چیز کہ وہ انسانی روپ دھار سکتا تھا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ نجد کے سردار جو ایک بہت بڑا سردار تھا اس کی شکل اختیار کی اور اس پارلیمنٹ کا حصہ بنا کے، اور کفار کو ان کے اس فعل پر مضبوط کیا، مطلب اس کو پورا پکا کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اپنے اس منصوبے پر عملی جامہ پہناؤ، اور جو ہے وہ نوجوانوں کو، جو تمہارے قبیلے کے نوجوان ہیں، ان کو اکٹھا کرو کہ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ اور اس سازش کے تحت کیا کیا اس نے؟ اس سازش کے تحت ان ساروں نے ایک پلان کیا، اس پلان میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، کیونکہ جاسوسی ہو چکی تھی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ مکے کے جو کفار تھے، سرداروں نے کیا کیا کہ کچھ نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انتظار کرنے کے لیے کھڑا کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا پہلے ہی، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو مٹھی بھر خاک ان کے سروں پر ڈال دیں۔ جب مٹھی بھر خاک ان کے سروں پر ڈالی جائے گی تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ان کو کچھ دکھائی نہ دے گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے ایک مٹھی بھر خاک اپنے ہاتھ میں لی اور پھونک مار کے کفار کی طرف اڑا دی، تو وہ آنکھیں ملتے ہی رہ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھا اس آیت کا پس منظر۔
اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ کیا، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ حالانکہ کفار نے جب قرآن کی آیتیں سن لی تھیں، لیکن وہ اس کو ماننے والے ہوتے تو فوراً ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا، تو وہ بہانے کر رہے تھے۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح کا یہ قرآن ہے، اس طرح کی تو بہت سی ہم آیتیں بنا سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی قرآن کی طرح کی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتی، اور یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج اللہ نے کفار کو دے رکھا ہے کہ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ اس طرح آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تم ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا پھر کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور اللہ نے ایسا نہ کیا۔ ان میں کیوں نہ کیا؟ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کریں، کیونکہ ہم تو حق پر نہیں ہیں، تو لیکن تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جو لوگ حق پر نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ریزن یہ بیان کیا ہے، یہ ریزن دیا ہے، اللہ کا ایک اصول ہے اللہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ کی موجودگی میں کفار پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی موجودگی کفار کے لیے فلاح کی ضامن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، جب تک کوئی بھی پیغمبر اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے تو اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اللہ تعالیٰ سے رحم و بخشش مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کا بھی یہ اصول تھا کہ جب جو لوگ اللہ پاک سے استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا، کیونکہ طواف کے دوران مشرکین مکہ، کیونکہ طواف تو پہلے سے بھی ہمیشہ سے ہوتا رہا تھا نا خانہ کعبہ کا، تو اس وقت بھی ہوتا تھا اور مشرکین بھی کرتے تھے، اور مشرکین طواف جب کرتے تھے تو غفرانہ کا ربنا غفرانہ کا کہا کرتے تھے، استغفار ہوا نا، یہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ تو مشرک تھے لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کی طرح استغفار کرتے تھے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کہنے کے باوجود بھی عذاب نازل نہ کیا۔ یہ آیت نمبر 32 اور 33 کی مختصراً وضاحت تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا کفار کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس مسجد حرام کے متولی ہیں، حالانکہ وہ لوگ متولی نہیں ہیں، متولی تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں یعنی جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں، جو اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، وہ لوگ اصل میں خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے، چنانچہ مسلمانوں کو بھی مسجد حرام میں آنے سے روکنے لگے تھے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، اور وہ مال اس کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ میں جمع کیا جائے گا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے اپنے مال کتنے ہی خرچ کر لو، اور تم چاہے دوسرے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کو کتنا ہی روک لو، تمہارا یہ مال تمہارے لیے باعث حسرت رہ جائے گا، یہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، تمہیں بالآخر چاہے تم کتنا ہی مال خرچ کیوں نہ کر لو، تم بالآخر دوزخ میں ہی جمع کیے جاؤ گے، تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تم چاہے کچھ کر لو، تمہاری ساری کوششیں رائگاں جائیں گی، اور تمہاری ساری کوششیں تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث ہوں گی، اور تمہیں آخر گھیر کر جہنم میں ہی لایا جائے گا، اور وہیں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 37 تک کی مختصراً تشریح۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔